الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کرام بنیادی طور پر ہم نے سورہ حجرات کی تشریح اور مختصر سی تفسیر کا آغاز کیا، لیکن آپ کو پتہ ہی کہ یہ ایام ایسے ہیں کہ اس میں شبہ شہادت بھی ہیں، شبہ قدر بھی ہیں، تو ہم بڑی مشکل سے 16 رمضان سے شروع کرنے کے باوجود اب تک محض 7ویں آیت کریمہ تک پہنچ پائے، اور اب ہمارے پاس 11 آیات کریمہ ہیں، اور ہم پچھلے سال کی طرح سورہ کو بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیں گے. اس دفعہ ہم چاہیں گے کہ کم از کم اس مختصر سی آیت کریمہ سورہ مبارکہ جو صرف 18 آیات کے اوپر مشتمل ہے، اس کو کم از کم اختتام تک ضرور لے کر جائیں. تو میں بغیر کسی تمہید کے میں تفسیر اور تشریح کو شروع کرتا ہوں. 7ویں آیت کریمہ کا کچھ حصہ ہم نے عرض کر دیا تھا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اور اگر وہ کاموں میں تمہاری پیروی کریں لعنتم تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا ہے. اس جملے نے انسان کی حقانیت کو بتایا. انسان کی فطرت کے اندر ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے. فطرت کیا ہے؟ ہمارے ایک جوان نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ فطرت کیا چیز ہوتی ہے، اس کا بہت زیادہ ذکر بھی ہوتا ہے. فطرت انسان کی وہ عادتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے، وہ عادتیں جن کو سیکھنے میں یہ کسی انسان کی رہنمائی کا محتاج نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی جانتا ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف ہو تو اس کو رونا ہے. اب یہ اس کو کسی نے نہیں سکھایا. کم از کم زندگی کے آمد کے دوسرے سیکنڈ میں اگر یہ نہ چیخے تو ڈاکٹرز پریشان ہو جاتے ہیں کہ بلاخر چیختا کیوں نہیں ہے. تو اس کی تھوڑی بہت پٹائی بھی کرنی پڑتی ہے کہ اگر وہ نہیں چیختا ہے تو تھوڑا بہت مارا جاتا ہے کہ بھائی کچھ چیخ چلاؤ، کچھ رو تھا کہ دکھاؤ کہ تم ایک انسان ہو اور تمہیں آ کر یہاں پہ رونا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ روتا ہے مادی تو سبب بہت واضح ہے، اس کے لنگس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں لیکوڈ وغیرہ پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ یہ چیخے گا اور دھاڑے گا تو وہ لنگس کے اندر جو کچھ پھنسا ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا. لیکن مانوی تفسیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ جو ماں کے شکم کی پاکیزگی سے نکل کر جو ظاہر میں نجس ہے لیکن اصل میں پاکیزہ جگہ ہے، وہاں سے نکل کر دنیا کی آلودگی میں آتا ہے تو چیخ مارتا ہے کہ خدا یہ تو نے مجھے کہاں پہنچا دیا. اللہم صلی علی محمد علیہ. گویا بچے کی روح چیختی ہے کہ یہ میں کہاں آ گیا دنیا کے اندر، ایک عجیب سی جگہ. لیکن اب اس کو یہ جاننا ہوتا ہے کہ یہ جو بظاہر غیر پاکیزہ جگہ ہے یہ انبیاء کی پاکیزگی کے لیے جگہ بن سکتی ہے. یہ دنیا بظاہر غیر پاکیزہ جگہ ہے لیکن اسی میں رہتے ہوئے کمال حاصل کیا جاتا ہے، اسی میں رہتے ہوئے ساری آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے اور انسان کہاں پہنچ جاتا ہے. تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہاری فطرت کے اندر ایمان کو محبوب کر دیا ہے، اس کو تمہارے لیے خوبصورت بنا دیا ہے. یہ یعنی ایکسٹرا بینیفٹ اللہ نے دے دیا. ایکسٹرا بینیفٹ کیا ملا آپ کو؟ ایمان خود بخود آپ کے دل میں پسند ہے، خود بخود ایمان خوبصورت ہے. ایمان کیسے خوبصورت ہے؟ کسی بھی انسان کو جو اپنی زندگی میں نیوٹرل ہو پکڑ کے پوچھا جائے تم جھوٹے بننا پسند کرو گے یا سچے؟ خود بخود اپنی فطرت میں سچائی چاہتا. چوری کرو گے یا حق سے لوگے؟ خود بخود فطرت میں چاہتا ہے کہ نہ چوری کرے اور نہ چوری کی جائے. یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، ایمان کو اس نے رکھا ہوا ہے.
کہ اس کا ایمان اس کی فطرت کے اندر آتا ہے. لہذا دنیا کی کسی بھی انسان سے پوچھ لیجئے, دیکھیے کچھ یونیورسل ایتھکس ہیں ہمارے پاس, کچھ کوڈ آف کنڈکٹ ایسے ہیں جو یونیورسل ہیں, اس کے اندر ریلیجن اور سیکولرزم کی بھی کوئی دخالت نہیں ہے. ریلیجس ہو تب بھی یہی ہے, سیکولر ہو تب بھی وہی ہے. کہ ان سے پوچھیے مثال کے طور پر بے ایمانی یعنی دھوکے بازی پسند ہے یا نہیں ہے, تو انسان کی فطرت یہ کہتی ہے چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو کہ دھوکے بازی پسند نہیں ہے, لہذا دھوکے بازی کو قبول نہیں کیا جاتا. یہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر خوبصورت بنا دیا ہے. البتہ اس کی میں عرض کر رہا ہوں اس کی معنوی تفاسیر بھی موجود ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اندرونی پاکیزگی ہوگی اسے اہل بیت کا نام خود بخود پسند آئے گا. یہ ایک معنوی تفسیر کرتے ہیں کہ بھائی امیر المومنین کا نام ایسا نام ہے, اور اس میں بہت سارے جملات استعمال کیے جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تمہارے ذریعے تمیز پائیں گے مومن اور منافق, کہ اگر تمہارا ذکر ہو اور کرنے والے سننے والے خوش ہوں تو اس کا مطلب ہے صاحبان ایمان ہے, اور اگر ناراض ہوتے ہیں ان کے منہ بننے لگتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ منافق لوگ ہیں. پھر اللہم صلی علی محمد وعلیہ. فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حبب الیکم الایمان, اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا ہے. وزینہ فی قلوبکم, اس نے اس کو تمہارے لیے خوبصورت بنا دیا ہے. اس کو دیکھتے ہی پسند کرو گے تم, اس کو دیکھتے ہی تمہارا دل اس کی طرف آنے کی کوشش کرے گا. اچھا یہاں پہ چونکہ میں حاشیے میں بہت جاتا ہوں, میں کوشش کروں گا کہ اب زیادہ حاشیے نہ جاؤں چونکہ وقت بہت کم ہے, لیکن آپ تصور فرمائیے کہ جیسے ہی کوئی فضیلت نظر آتی ہے دنیا کے آزاد انسان, چاہے اس وقت عیسائی کیوں نہ ہو, یہودی کیوں نہ ہو, سیکولر کیوں نہ ہو, دنیا کے آزاد انسان فضیلت کو پسند کرنے لگتے ہیں. اب آپ دیکھیے بہت چھوٹی سی بات ہوئی, 2-3 مہینے پہلے ہم نے بڑا اللہ کا عجیب معجزہ دیکھ لیا. وہ یہ کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹے سے گروہ نے ایمان کی طاقت سے ایک بڑے گروہ کو شکست دے دی. صحیح. اچھا اب آپ نے دیکھا یہ عجیب سی بات نہیں ہوئی کہ وہ حسن نصر اللہ جس کا 4 مہینے پہلے لوگ نام بھی نہیں جانتے تھے اچانک محبوب ہو گیا. اچانک محبوب ہو گیا, اتنا محبوب ہو گیا کہ مثال کے طور پر ملکوں کے وزیر خارجہ کہنے لگے کہ ہم تو اس کے ادنا سپاہی ہیں. یہ جو اچانک ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ ایمان کی طاقت ہے. اچانک اس طرح نہیں ہو سکتا تھا. یہ دنیا کتنے عرصے سے بے وقوف بنا رہے تھے لیڈرز کے ذریعے سے, نہیں ہو پا رہا تھا. اچانک یہ آدمی محبوب ہونے لگے. آپ اسی طرح دیکھ لیں بہت ساری چیزیں آپ کو اطراف میں نظر آئیں گی جو عجیب عجیب ہو رہی ہیں آج کل. ان عجیب چیزوں کے اوپر غور فرمائیں, کوئی چیز عجیب نہیں ہے, سب کا سب قانون کے مطابق ہے, صرف قانون سمجھنا ہوگا, اللہ کا قانون سمجھنا پڑے گا. فرماتا ہے اتقوا اللہ یحببکم اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو خدا تمہیں محبوب بنا دے گا. تم تقوی اختیار کر لو خدا تمہیں محبوب بنائے گا. یعنی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی تم کسی سے کہو گے مجھے پسند کرو. نہیں, ہم کوئی ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی کھولنے نہیں بیٹھے یہاں پر کہ دوسروں سے کیا ہمیں پسند کرو. نہیں, ہم خدا سے تعلق صحیح کریں گے, خدا ہمارے اور بندوں کے تعلق کو خود صحیح کر دے گا. محبتوں کو خدا ان متعلق دلوں میں ڈال دے گا. بہترین نشانی خود خاندان اہل بیت, محبتوں کو دلوں میں ڈال دیا ہے. اب جس کے دل میں ڈل گئی ہے وہ سر کٹوا دے گا, یہ محبت نہیں دے گا. فضیلتوں کو پروردگار عالم نے محبوب بنا دیا. صاحبان فضیلت خود بخود محبوب ہوتے چلے جائیں گے دنیا کے اندر. زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اللہ نے تمہارے دل کے اندر ناپسند کر دیا ہے. کن چیزوں کو ناپسند کر دیا؟ کفر کو, فسق و فجور کو اور گناہ کو. کہا یہ تمہارے دل کو پسند نہیں آئیں گے. آپ کہیں گے نہیں, پسند آتے ہیں لوگوں کو, کہیں جا رہے ہوں کتنی آسانی سے گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. زندگی میں ایسا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کوئی گناہ سامنے آیا لوگ اچانک اس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. ذرا سوچیے گا اینڈ کیا ہوتا ہے جب اس گناہ میں پڑے رہتے ہیں, آخرکار پڑے رہے, اینڈ کیا ہے ان لوگوں کا؟ سکون ہے, اطمینان ہے, اپنی زندگی کے اندر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے جتنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے تھے حاصل کر لیے. بنی امیہ کا بانی, بنی امیہ کی خلافت کا بانی, جیسے کہ آج کل شام میں اس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے مؤسس خلافت الامویہ, تو وہ اپنی زندگی کے اختتام میں آ کر کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے, دنیا کی کوئی لذت ایسی نہیں ہے جو میں نے نہ لی ہو. وہ اپنی زندگی میں کہتا ہے میری زندگی کا فخر یہ ہے کہ میں نے دنیا کی ساری لذتوں کو لے لیا. لیکن اب اس آدمی سے پوچھے گا کہ کیا تو اطمینان بھی لے پایا؟ یہ وہ بہت بنیادی سوال ہے جو آپ کو اور ہمیں بار بار کرنا پڑے گا. اچھا, ہم لوگوں کی ذات ایک عجیب ذات ہے.
ہم جو مسلمان ہیں ہم لوگ بڑے عجیب لوگ ہیں. وہ کس طریقے سے؟ ممکن ہے ایک مسلمان ایسا اس کو گناہ نظر آیا, گناہ پہ لپک اٹھے, لپک جائے گا, مزے لے لے گا, جو کچھ کرنا ہے اس نے کر لے گا. اینڈ میں جا کر کہیں اس کے دل میں ایک تھوڑی سی کسک رہ جائے گی کہ بالآخر میں رہا گناہ گار, سب کچھ مل گیا لیکن ہوں گناہ گار. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے لوگ جو اپنے جرم کے اندر زندگی بنا لیتے ہیں, کسی ایک لمحے پر جا کر زندگی میں تبدیل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک خلش دل کے اندر باقی رہ جاتی ہے کہ میں نے صحیح کام نہیں کیا, بالآخر جو بھی کیا غلط کیا. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب یہ احساس آتا ہے کہ میں نے غلط کیا تو بجائے سدھرنے کے ایک اور خرابی کرتا ہے, کہتا ہے اب جب میں برا ہوں تو میں سب کو برا کروں گا. یہ اور کو فرعونی حرکت ہے کہ فرعون بار بار سمجھ لیتا تھا, جانتا تھا بہت اچھی طرح کہ حضرت موسیٰ کا خدا جو ہے وہ صحیح ہے, اور جب یہ دیکھتا تھا نا کہ مثلا میں اس خدا کو نہیں مان پایا اور میں جو ہوں وہ باغی کہلا رہا ہوں, تو کوشش کرتا تھا کہ میری قوم بھی باغی بنے, اس قوم کو بھی میں اجازت نہیں دوں گا کہ وہ بھی خدا کو قبول کرے. تو گناہ گار ایک آدمی بعض اوقات کیا کرتا ہے, اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے گناہ کو فروغ دیتا ہے, گناہ کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے. بہت انسان کو ہوشیار ہونا ہوگا کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا جائے. پروردگار نے ارشاد فرمایا وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر مکروہ کر دیا ہے, ناپسند کر دیا ہے. کس چیز کو؟ کفر کو, فسق و فجور کو اور گناہ کو. فرمایا اولئک هم الراشدون, وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. کون سے لوگ ہدایت پانے والے ہیں؟ کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ نے تقوی کو محبوب کر دیا ہے اور ایمان کو خوبصورت بنا کر رکھ دیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا یہ جو کچھ ہم نے کہا فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم, یہ جو کچھ ہم نے کیا کہ ہم نے ایمان کو محبوب کر دیا, کفر و فسق و فجور کو ہم نے مکروہ کر دیا, یہ اللہ کا فضل تھا, اللہ کی نعمت تھی. چاہتا تو دونوں کو برابر کر دیتا. اب پھر یہاں پر ایک خاص طریقے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا, ہمیں پروردگار عالم نے ایک نعمت دے دی, اور نعمت کیا ملی ہمیں؟ نعمت میں ملی کہ پیدا ہی ایسے گھرانوں میں ہوئے جہاں ہم نے اہل بیت کا ذکر سنا ہے. ایک نعمت مل گئی, شروع سے جانتے ہیں, شروع سے پہچانتے ہیں. مثلا امیر المومنین کی فضائل میں نے ایک بیان کیے تھے آپ کے سامنے کہ عبداللہ بن عباس کے سامنے کسی نے امیر المومنین کا تذکرہ کیا تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ علی وہ واحد شخص ہے جس نے کبھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا. وہ واحد شخص, اس وقت تک کسی میں کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہے میں نے غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا. امیر المومنین وہ واحد شخصیت. اب دیکھیے ایک بات آپ اپنی زندگی میں سوچئے کہ آپ کو خدا نے ایسی جگہ پہ پیدا کیا جہاں کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا جہاں آپ نے امام حسین کا نام نہیں سنا ہو. کوئی ایسا وقت نہیں گزرا, ہمیں تو نہیں یاد آتا, آپ کو بھی نہیں یاد ہوگا. جب سے پیدا ہوئے ہیں ایک مومنہ عورت کی گود میں پلے, ایک مومن باپ کے سائے میں رہے, یعنی اس کا ایمان شاید کمال کے اوپر نہ پہنچاؤ, اس عورت کا ایمان بھی کمال پہ نہ پہنچاؤ, ہمارا ایمان بھی کمال پہ نہ پہنچاؤ, لیکن اتنا ہوتا رہا کہ اہل بیت کا تذکرہ ضرور رہا. یہ خود ایک فضیلت ہے, یہ خود ایک فضل و کرم ہے. نہ ہوتا تو ہم کیا کر لیتے, نہ ہوتا تو کس در در مارے پھرتے, تب کہیں جا کر یہاں پہنچتے, کیا ہوتا تو پھر ہمارے ساتھ. ابھی تو خدا نے عجیب کام یہ دیا, پیدا ہوتے ہی پتا چل گیا کہ جس فقہ پر چلنا ہے وہ چھٹے امام کی فقہ ہے, چلو جعفری فقہ. ایک بڑا عجیب لطیفہ ہوا ایک بلوچستان میں عرض کرتا چلوں. وہاں پہ ہوا اس طرح کہ ایک سید, کافی لوگ ہیں وہاں پہ سید بلوچستان میں, بہت کام کی ضرورت ہے وہاں پر, الحمدللہ کچھ شروع بھی ہوا ہے. جو سید ہیں لیکن اہل سنت میں سے ہیں, انجانے میں ہوتا چلا گیا جو کچھ بھی ہوا. تو وہاں پر ایک سید جو اہل سنت کے بڑے پیر بہت مشہور ہیں وہاں پر, وہ بیٹھے تھے, اور ایک اور سید آئے وہ بھی پیر مشہور ہیں وہاں پر, اور وہ شیعہ تھے. اچھا اب بلوچستان میں یہ عالم ہے کہ وہاں پر ہماری جو نسل ہے سیدوں کی, اس کو بھی اہل بیت کہتے ہیں. سید کا احترام بلوچستان میں اتنا ہے کہ اس نسل کے جو سید ہیں ان کو بھی اہل بیت کہتے ہیں. ہم ایک دفعہ ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پہ گاڑی جو ہے وہ کہیں چلی گئی, اور اب کسی دوسری جگہ پہ جانا تو گاڑی تھی نہیں, تو ایک جو ہے وہ ڈاٹسن ٹائپ کی گاڑی گزر رہی تھی, بھری ہوئی تھی. تو ہم اس میں ایسے اس نے کہا بھائی جانا تو پڑے گا. ہم کہاں ٹھیک ہے جاتے ہیں. ہم پیچھے لٹک گئے, تو پیچھے لٹک گئے تو کسی نے پوچھا سید ہیں, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مثلا سید ہیں, کہاں اہل بیت, اس طرح کر کے کہا اہل بیت. ہم کیا انہیں اہل بیت,
ہمارے زمانے سے تو یہ بھی نہیں نکلتا ہے کہیں پر کہ سید ہیں کہ بھائی کیا بھائی بلا کر یہ لوگ کیا. تو بہرحال کسی نے کہہ دیا کہ نہیں اہل بیت پورے ہوتی جناب, سب لوگ سیٹیں خالی کر کے ہٹ گئے کہ بھائی آپ لوگ بیٹھے ہیں اندر, مفت کا ایڈوانٹیج مل رہا ہے. کس کے نام پہ مل رہا ہے؟ خاندان اہل بیت کے نام پر. اتنا احترام وہاں پر. اب ہوا یہ کہ وہ ایک سید جو تھا وہ اہل سنت میں سے اور دوسرا شیعہ میں سے. اب وہاں جو آبادی تھی انہوں نے کہا بھائی آپ دونوں اہل بیت ہیں, ہم تو آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے. آپ سید شیعہ ہو, آپ سید سنی ہو, آپ دونوں اہل بیت ہیں, ہم بات نہیں کریں گے, آپ دونوں لڑ لو, جو کچھ کرنا ہے کر لو. پھر جو ایک طے کر لے پھر وہ بتا دے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, تو ہم وہ کر لیں گے. اب جناب وہ پیر صاحب سید شیعہ اور وہ پیر صاحب سید سنی دونوں سامنے آمنے. اور جو ہمارے شیعہ دوست تھے وہ بہت ماہر آدمی, یعنی بات چیت کرنے میں اس کو پتا کہ مجھے کرنا کیا ہے لوگوں کے پاس. اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تعارف کرائیں, آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں. تو جو سید اہل سنت میں سے اس نے کہا ہمارا پیر بہت مشہور ہے, اسے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. کہا اس میں نام لینے میں کیا حرج ہے, بتاؤ بھائی کون ہو. اس نے بتایا میرا نام یہ ہے. اس نے کہا ایسے نہیں, یہ بتاؤ کس کی اولاد ہو. تو اس نے کہا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, میں بتاتا ہوں. اس نے جناب پیچھے سے شجرہ نسب گنوانا شروع کیا کہ میرا نسب اس طرح چلتے 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 جا کر رسول اللہ تک پہنچتا ہے. اس نے بہت اچھا کیا, میرا نسب بھی ہے. اس نے اپنا شجرہ نسب گنوایا, یہاں سے یہاں چلتے ہوئے وہ رسول اللہ تک پہنچ گیا. کہنے لگا ٹھیک ہے چلیے تعارف تو ہو گیا, آپ بھی رسول اللہ کی نسل تھے, ہم بھی رسول اللہ کی نسل تھے. کہا یہ بتاؤ کہ تم کس فرقے کے ہو. کہنے وہ پوچھنے کی بات ہے کیا. کہنے لگا ہاں بتانے میں کیا حرج ہے. کہنے لگا میں مثال کے طور پر اہل سنت میں سے ہوں. کہنے لگا کہ میں الحمدللہ شیعہ ہوں. کہنے لگا اب یہ بتاؤ کس کی فقہ پہ عمل کرتے ہو. اب وہ چڑھنے لگا, ایگزاسٹڈ ہو گیا. نہیں بھائی کیا مصیبت ہے, کہاں سے سوال جواب شروع کر دیے. کہنے لگا نہیں آخری سوال بتا دو کس کی فقہ پہ عمل کرتے ہو. تو اب بڑا پریشان ہوا وہ جو اہل سنت تھا کہ کیا جواب دے. کہنے لگا کہ میں امام مثال کے طور پر ابو حنیفہ کا نام لیا کہ میں امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتا ہوں. اس نے کہا کہ میں چھٹے امام کا نام پورے تقدس کے ساتھ لیا کہ ان کی فقہ پہ عمل کرتا ہوں. اس کے بعد کہنے لگا ایک سوال بتانا, تمہیں میرے چھٹے امام میں کیا کمی نظر آئی کہ تم ابو حنیفہ کے پاس گئے. ایسا سوال رکھ کے مارا کہ وہ سامنے والا ہل نہ سکے اپنی جگہ سے. بہت لاجیکل کوشچن ہے کہ تم اپنی زندگی کا سارا فخر کسب کر رہے ہو اس بات پر کہ تم اہل بیت سے تعلق رکھتے ہو. تم نے پیری مریدی یہاں پہ رکھی ہوئی اس بات پر کہ تم اہل بیت کے ہو, اور جب تم فقہ کی پیروی کرنے جاتے ہو تو تم غیر اہل بیت کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہو. کیوں تمہیں میرے چھٹے امام میں کون سی کمی نظر آئی تھی کہ تم کسی اور کے در کے اوپر چلے گئے. تو خدا نے کہا یہ فضل ہے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایمان کو دلوں کے اندر محبوب کر دیا, اس کو خوبصورت بنا دیا ہے. واللہ علیم حکیم, خدا تو جاننے والا ہے اور صاحب حکمت ہے. اس کے بعد ایک قانون دیا ہے, پس منظر عرض کرتا چلوں. قانون اس طرح سے دیا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. کبھی ان مومنین کے درمیان کوئی چپقلش ہو جاتی ہے, اب کیا کیا جائے. یہ بھی مومن وہ بھی مومن, جو تیسری پارٹی باقی لوگ ہیں یہ باقی لوگ کیا کریں. اس سے لڑیں تو یہ بھی مومن ہے, اس سے لڑیں تو وہ بھی مومن ہے. اچھا اب مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی دلائل پہ قانے کر لو, تو اگر سب دلائل پہ قانے ہو جاتے ہوتے تو لڑائی کہاں ہوتی ہے. پھر اگر یہی ہوتا کہ بس دلائل پہ قانے ہو جاؤ تو پھر کہاں لوگ دلائل پہ قانے ہوتے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون, قرآن کریم کہتا ہے ہر پارٹی جو اپنے پاس ہے اس پر خوش ہے. تو آپ دلائل دیجئے, وہ سامنے ایک اور دلائل پہ دلائل چلتے رہتے ہیں. یہ تھرڈ پارٹی کیا کرے. قرآن کریم نے حل بتایا, فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر مومنین میں سے دو گروہ مقاتلہ کریں, جنگ پر بات پہنچ گئی, زبانی کلامی سے نکل کر جنگ پہ بات پہنچ گئی, شمشیریں کھینچی ہوئی ہیں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو ان دونوں کے درمیان صلح کرو. کہتے ہیں تم صلح کرو تو بس. کیا مطلب؟ جنگ نہیں ہونی چاہیے, جنگ ختم کرا دو. مومن کا خون بہائے یہی پسند نہیں ہے. اب اس کی تفسیر میں آگے بڑھتے چلے جائیے. مومن کو گالیاں دے پسند نہیں ہے. مومن کی توہین کا سبب بنے اللہ کو پسند نہیں. مومن کا احترام کرواتا ہے. ایک طرف تو مومن کا اتنا احترام کرواتا ہے, کہتا ہے کہ مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے, امام معصوم ایک آدمی کے ساتھ طواف فرما رہے تھے. اب طواف کے احکام آپ کو پتہ ہے کتنے سخت احکام ہیں. 4 دور کے بعد آپ توڑ نہیں سکتے طواف. باہر نکل گئے تو گناہ کر دیا آپ نے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. امام علی مقام طواف کر رہے تھے اور اپنے طواف کے دوران اپنی نقاہت کمزوری کی وجہ سے ایک اور مومن کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا سہارے کے لیے.
امام علی مقام نے طواف کرتے ہوئے ایک جگہ کو کراس کیا، عبور کیا، تو اس آدمی سے پوچھا کہ یہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، یہ کون ہے جو تمہیں اشارے کر رہا تھا؟ کوئی آدمی بیٹھا تو اس کو اشارے کر رہا تھا کہ ادھر آؤ. کہنے لگا یہ اپنوں میں سے ہے، روایتوں میں لکھا ہے کہ ہم میں سے ہے، یعنی اہل بیت ماننے والوں میں سے ہے. امام نے فرمایا کہ کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ کچھ مشکل میں ہے اور میں نے اس کو وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تو ان مشکل کو حل کروں گا، تو مجھے اشارہ کر کے بلا رہا ہے کہ میں آؤں اس کی مشکل کو حل کروں. تو امام نے فرمایا تم کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگا کہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا ہوا ہے، اس خاطر میں نہیں جا رہا. امام علی مقام نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹا دیا، کہا مومن کی حاجت کو پورا کرنا اس طواف سے زیادہ بہتر ہے، تم جاؤ اس کی حاجت کو پورا کرو. اللہم صلی علی محمد. پسند نہیں کرتا مستحبات کے لیے، نوافل کے لیے مومن کی ضرورت کو رد کیا جائے، کہتا نہیں یہ ختم کر دیں. اتنا مومن کو مقدس سمجھنے والا دیکھتا ہے دو مومن ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اب ذرا سوچئے صاحب ایمان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جو دو مومنوں کو لڑتے دیکھتا ہوگا. اور یہ تو صاحب ایمان کی بالک ہے، وہ جو مالک ایمان ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب وہ دیکھتا ہوگا کہ میرے دو ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ ڈھنگ سے زندگی نہیں گزار پا رہے. تو فرماتے ہیں پہلا کام تو یہ کرو فاصلحوا بینہما، دونوں کے درمیان صلح کرو، آگ نہ بھڑکاؤ، اس کو اس کے خلاف بھڑکا کے اس کو اس کے خلاف بھڑکا کے اپنے فائدے مت نکلواؤ، فوراً صلح کروا دو. اچھا اس کے بعد فإن بغت احداہما علی الاخری، اگر پھر بھی کسی ایک گروہ نے دوسرے کے خلاف بغاوت کر دی. بغاوت کر دی کیا مطلب؟ یعنی طغیان کر دیا، اس نے اٹھا کر پھر حملہ کر دیا اس کے اوپر. اب کیا کیا جائے؟ فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، تو تم مل کر اس کے خلاف جنگ کرو جس نے اب خون بہانے کی کوشش کی. اب جس نے بغاوت شروع کی ہے تم اس کے خلاف جنگ کرو. اور جنگ کرو کہاں تک جنگ کرو؟ ختم کرنے کے لیے. فرماتا نہیں ختم کرنے کے لیے جنگ نہیں کرنا، کبھی تم جنگ کرنا شروع کرو اس کو نابود کر دیا جائے، نہیں. حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ واپس آ جائے اللہ کے حکم کی طرف. بس اتنا اس سے لڑو کہ یہ اپنی لڑائی بند کر دے اور یہ قبول کرے کہ اس کو دوبارہ واپس آ جانا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے فإن فاءت، پس اگر یہ واپس آ گئے فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، تو ان کے درمیان دوبارہ صلح کروا دو. کس کے ذریعے سے؟ عدل اور انصاف کے ذریعے سے. کسی کا ایکسٹرا فیور مت لو. یہاں پر دونوں مومن ہیں، تمہارا کام اتنا ہوگا کہ دونوں کو ایک دوسرے دلوں کو نزدیک کرنے کی کوشش کرو. ایک جگہ جہاں پر جھوٹ جیسی بیماری بھی جائز ہے وہ یہی جگہ ہے. ایک جگہ جہاں پہ بیماری جائز ہے، یہ جھوٹ جائز ہے، وہ یہی ہے کہ آپ دوسرے مومن کے بارے میں کسی اور مومن کے دل میں حسن ظن ڈالنے کی کوشش کریں. اچھا ایک کام ہمیشہ زندگی میں کیجیے گا، جہاں کہیں کسی کی خوبی دیکھیں کھلے دل سے تعریف کریں. اگر آپ یہ کر گئے نا اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں بہت گنجائش ہے. ابھی اپنے آپ کو آزمائیے، اپنے آپ کو آزمائیے. مثلا ایک آدمی آپ کو اچھا نہیں لگتا لیکن آپ کو اس کی خوبی نظر آ گئی، آزمائیے اپنے آپ کو، خوب تعریف کیجیے اس کے اندر یہ خوبی ہے. اب آپ کا دل کوڑ رہا ہوگا اندر سے وہ تعریف کرتے وقت کہ بھائی مجھے تو یہ آدمی اچھا نہیں لگتا، لیکن زبردستی تعریف کیجیے تاکہ آپ کا دل فضیلتوں کا عاشق بنے، افراد کا عاشق نہ بنے. اپنے آپ کو فضیلتوں کا عاشق بنائیے. لوگوں سے مت لڑیے، برائی سے لڑیے. یہ آپ اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں، دیکھیے پھر کام کیسے حل ہوتا ہے. مومن کے معاملے میں تھوڑا بہت کہا کہ نہیں اس معاملے میں تم جھوٹ بول سکتے ہو. کیسے جھوٹ بولو؟ یہ مومن اس سے لڑا بیٹھا ہے، آپ پہنچے اس کے پاس، اگر آپ یوں کہیں گے نا وہ تم سے لڑا بیٹھا ہے، پھر تو معاملہ ختم ہو گیا. کہہ دیجئے وہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، تمہاری بہت تعریفیں کر رہا تھا، کہہ دیجئے. اچھا کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ فائدہ یہ ہوگا وہ بھی برا نہیں ہے یہ بھی برا نہیں ہے، غلط فہمی کی وجہ سے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. میں نے عملاً اپنی زندگی میں ایک دفعہ بہت اچھی طرح دیکھا. ایک دفعہ لاہور گیا، دو آدمی تھے. ایک آدمی سے میں نے پوچھا مجھے کچھ کتابیں لینی ہے، کہاں سے لوں؟ کہنے لگا اردو بازار میں ایک آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے، وہاں میں آپ کو پہنچا دوں گا، آپ کتابیں لے لیجیے گا. اردو بازار پہ پہنچا، کہنے لگا اندر جائیے کتابیں لے لیں فلاں آدمی سے. میں نے کہا خود بھی آؤ. کہنے لگا اس سے میری نہیں بن رہی آج کل. یار یہ کیا بات ہوئی؟ تم خود کہہ رہے تھے آدمی اچھا ہے، تو تم یہ بتاؤ یا وہ اچھا آدمی ہے تمہاری نہیں بن رہی، تو دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ کہنے لگا نہیں آدمی اچھا ہے میری نہیں بن رہی، بہرحال ابھی آج کل کھٹ پٹ چل رہی ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم جاؤ. یہ چلا گیا، میں اس دکاندار کے پاس آیا. میں نے کہا آپ کا نام یہ ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ کسی نے ریفرنس دیا آپ کا، فلاں آدمی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کی بے تحاشا تعریفیں کر رہے تھے.
بہت تعریفیں کر رہے تھے اور کسی کام کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن آپ کے پاس بہت تعریفیں کرنے کے بعد بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ان کا نام لوں تو آپ زیادہ کنسیشن کریں گے کہ اچھا بہت اچھی طرح پیش آیا. آخر میں مجبوراً اس کو کہنا پڑا کہ میرا سلام پہنچا دیجیے گا. میرا انڈر پریشر ہو گیا کہ اس نے اتنی میری تعریفیں کی ہے. تھوڑی سی محنت کریں. دو مومن، یہ منافق تھوڑی ہیں، مومن ہے، دل کے اندر مومن ہے، جوڑنا مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا محنت کریں. اب دیکھیں، میں کل چاہ رہا تھا کہ اس وقت جب بہت سارے لوگ یہاں پہ عرض کروں، وہ یہ کہ یہاں پہ لوگ کافی تنہائیوں کا بھی احساس کرتے ہوں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کیمپس میں رہ رہے ہیں، اپنے گھروں سے دور رہ رہے ہیں، فرسٹریشن جھیلتے ہیں، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. اب یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر آ کر اگر وہ دیکھیں گے نا کہ چند لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، کتنا برا لگے گا. وہ بیچارے پناہ کی تلاش میں یہاں پر آئیں، وہ بیچارے محنت مشقت کرتے ہوئے یہاں پر آئیں کہ یہاں پر کھلے دل کے مومنین ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے، تو بہت برا ہوگا کہ یہاں پر ماحول اچھا نہ ہو. اس کو بہت اچھا بنائیے، اتنا اچھا بنائیے کہ صبح سے شام تک تھکا ہوا آدمی یہاں پر آ کر احساس کرے کہ اہل بیت کے گھر میں آیا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جائے. یہاں اہل بیت کے ماننے والے، یہاں اہل بیت کے چاہنے والے رہ رہے ہیں، خوش ہو کر یہاں پر آئے، خوش ہو کے یہاں سے جائے اور وہ یہ سمجھ پائے کہ یہ وہ دروازہ ہے جو اس کے لیے کھلا ہوا ہے. عزیزان محترم، دیکھیے تھوڑی سی محنت سے آپ دنیا میں جنت بنا سکتے ہیں. تھوڑی سی محنت سے اس حصے کو آپ جنت بنا سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں. بس اپنے دلوں کو وسیع کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیے اچھے طریقے سے. فرماتا ہے فَإِنْ فَاعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. خدا تو عدل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. یحب، بہت پسند کرتا ہے، چاہتا ہے عدل کرنے والوں کو. اس کے بعد کھل کے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومنین ایک دوسرے کے بھائی بھائی. اب دیکھیے یہ قرآن کریم ہے، اس کو بھائی ہونے کا مطلب پتا ہے. یہ کہہ رہا ہے مومنین ایک دوسرے کے بھائی بھائی، اپنے آپ کو بھائی سمجھو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کیوں نہیں کرواؤ؟ صلح کرواؤ. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بس دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. یعنی وہ کہہ رہا ہے اگر تم نے دو مومنوں کو لڑتے دیکھا، اختلاف دیکھا اور تم نے کہا مجھے کیا، نہیں، کوئی آدمی اپنے دو بھائیوں کو لڑتا دیکھ کر یہ نہیں کہے گا مجھے کیا. تمہارے دو بھائی ہیں، تمہاری ذمہ داری یہ بیچ میں پڑو اور دونوں کے دلوں کو نزدیک کرنے کی کوشش کرو. یہ وہ چیز نہیں ہے. دیکھیے مادہ پرستی نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے. مادہ پرستی نے کیا سکھایا؟ مادہ پرستی نے آئسولیٹڈ ہیومنز بنائے. مادہ پرستی نے آئسولیٹڈ ہیومن بنائے. اچھا، مادہ پرستی کی ایک عجیب نشانی ہے. مادہ پرستی میں بھرا ہوا شہر اکیلے انسانوں کا ہوگا، اور ایمان کی حالت میں دو انسان بھی ہوں گے تو دل نزدیک ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ مادہ پرستی میں بھرا ہوا شہر بھی اکیلے انسانوں کا ہوتا ہے، انسانوں کا ہجوم لیکن علیحدہ علیحدہ. بہترین مثال ہمارے یہی جو مادہ پرستی کے اوپر مبتنی شہر بنتے ہیں، وہاں دل نہیں ملتے، انسانوں کا ہجوم جمع ہوتا رہتا ہے. تو کاسموپولیٹن بن جائیں گے، پتہ چلا 10 ملین سے اوپر آبادی چلی گئی ہے، 14 ملین 18 ملین کی آبادی ہو گئی ہے، لیکن دو دل بھی ایک دوسرے کے نزدیک نہیں ہیں. اور جو صاحبان ایمان ہوں گے وہ جہاں جمع ہوں گے اپنے دلوں کو ایک دوسرے سے نزدیک کر دیں گے. آپ کو جب یہ احساس ہونا کہ ہجوم بڑھ رہا ہے اور دل دور جا رہے ہیں تو سمجھ جائیے ایمان رخصت ہو چکا ہے. اور جب آپ کو یہ نظر آئے کہ کم بھی ہوتے ہیں تو دل نزدیک رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ایمان موجود ہے. اپنے آپ کو اس طرح سے لے کے آئیے. فرماتا انما المؤمنون اخوۃ. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت ہوتا ہے. مثلا آپ جیسے ہم جس شہر کے اندر ہیں، یہاں آپ روڈ پہ چل رہے ہوں، آپ کے برابر ایک آدمی چل رہا ہوگا. آپ مثال کے طور پر کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، برابر میں آپ کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوگا، کوئی تعلق نہیں ہے. کأنہم خشب مسندہ، جیسے سخت لکڑی کے بنے ہوئے دو انسان، کوئی اثر ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں. صاحب ایمان ایسے تھوڑی ہوتا ہے. صاحب ایمان ایک دوسرے کے دلوں کو نزدیک لے کے آتے ہیں، ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں. یہ بیٹھتے بھی ہیں تو نہیں بھی جانتے ایک دوسرے کو، تو حال احوال پوچھ لیتے ہیں، کہاں بھی خیریت ہے، سب کوئی جانتا نہیں کون ہے بھائی تم، لیکن پھر بھی ایسی حال احوال پوچھ لیتے ہیں. ہاتھ ملا لیں گے، دعا کریں گے، دوسرے کے ساتھ سلام دعا ہو جائے گی. کس رشتے کی بنیاد پر؟ اہل بیت کے ماننے والے. یہ ایک رشتہ.
میرے ماموں 30-35 سال پہلے کہیں شپ کی سیلنگ کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ پہنچ گئے. کہنے لگے اتفاقاً رمضان کے دن تھے اور میں روزہ سے تھا تو میں باہر آیا تو میں پورٹ کے اوپر اترا تو سوچتا وہ کہاں جاؤں کہ روزہ مجھے کھولنا ہے, کوئی مجھے مسلمان کوئی مل جائے جس کی میں کچھ خریدوں. 35 سال پہلے ساؤتھ افریقہ میں کہاں کچھ تھا. کہنے لگے کہ میں اسی میں کہیں بازار میں گھوم رہا تھا تو ایک بیکری نظر آئی, تو کہا میں نے کہ شاید یہاں پر بیکری ہے تو کوئی ایسی چیز لے لوں گا جس سے روزہ افطار کر لوں گا. کہنے لگے وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حال حلیے سے لوگ مسلمان لگ رہے ہیں. کہنے لگے جب میں پیمنٹ کرنے لگا تو پیچھے میں نے دیکھا پنجتن کا نام لٹکا ہوا تھا. کہنے لگے مجھے ایسا لگا جیسے پتہ نہیں میں کہاں پہنچ گیا. اور اس کے بعد پھر میں ان کی فیملی سے ملا, یہ ہوا. اب دیکھیے کیا ہوا, غربت میں اہل بیت کا نام نظر آ گیا, بس کافی ہے, رشتہ بن گیا. انما المؤمنون اخوۃ, مومنین یقیناً بھائی بھائی ہیں, اس کے سوا بھی کچھ نہیں ہے. جو عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. عربی کو ترجمہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. انما المؤمنون اخوہ میں ایک ترجمہ یہ مومنین بھائی بھائی ہیں, نہیں, انما کا مطلب ہے مومنین بس بھائی بھائی ہیں, بس کوئی دوسرا رشتہ نہیں آئے گا. مومنین باس اور آفیسر نہیں ہے, مومنین سپروائزر اور مثال کے طور پر اس کے نیچے کام کرنے والا نہیں, مومنین یہ سب نہیں ہے. مومنین بس بھائی بھائی, ان کے درمیان ایک ہی رشتہ ہے بس, وہ یہ کہ ان کے درمیان اخوت ہے, ان کے درمیان بھائی چارگی. بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا, طرف جملہ, اگر بھائی چارگی نہیں مل رہی اس کا مطلب ہے ایمان میں کمی ہے, پھر ایمان میں کمی ہے. اگر ایمان, تو قرآن کریم کہہ رہا ہے انما المؤمنون, مومنین بس بھائی بھائی ہیں, اس کا مطلب ہے اگر ایمان بھائی بھائی نہیں ہے اس کا مطلب ہے ایمان میں کچھ کمی آ رہی ہے. اب یہ ہمیں اپنے آپ کو بہت اچھی طرح غور کرنا پڑے گا, اور معیار بہت اونچا ہے, مومن کا معیار بہت اونچا ہے کہ کس طریقے سے مومن ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, کیا کیا قربانیاں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. یقین فرمائیے میں ایک لحاظ سے سوچتا ہوں یہاں تمام تر سختیوں کے باوجود مثلا جو لوگ مثلا فیملی سے دور ہو کے زندگی گزار رہے ہیں ان کے پاس ایک موقع بھی ہے, اپنے ایمان کو آزمائیں, اپنے ایمان کو آزمائیں. جب ہم لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, مثلا میرے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے کہ جب میں مثلا کسی سفر پہ جاتا ہوں 5 دن 10 دن 15 دن جتنا کچھ بھی, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا ایمان میرے کام آنے چاہیے, اس جگہ پر میرا ایمان میرے کام آنا چاہیے. جب میں اپنی زندگی میں مگن ہوں تو شاید مجھے اتنا خیال نہیں رہتا, لیکن جب میں تنہائی کا شکار ہوں تب مجھے پتا چلے گا کہ میں اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہوں. میرا ایمان میرے کام آنا چاہیے. مجھے تنہائی کا احساس واقعا نہیں ہونا چاہیے, مجھے اپنے خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لہذا چوتھے امام کا ایک عجیب جملہ ہے, فرماتے ہیں اگر قرآن میرے ہاتھ میں ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے اکیلا جزیرے میں چھوڑ دیا جائے, مجھے پرواہ نہیں. میرا مونس میرے ساتھ ہے, میرا ہمدرد میرے ساتھ ہے. یہ قرآن کریم سے کلام کرنے والی شخصیتیں ہیں نا. آپ اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا سا بنانے کی کوشش کیجیے. میں جب سے آیا ہوں یقین فرمائیے میں تمام تر توجہ بار بار ان دوستوں پر جاری ہے جو یہاں سختیاں جھیل رہے ہیں. واقعاً ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا, ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. نہ جھگڑا, نہ تنگی, نہ ایک دوسرے کو نہیں, دوسرے کا ساتھ دینے کی طرف آئیے. یہاں بہت سارے کام ہیں جو ہو سکتے ہیں. اپنے بھائیوں کا ساتھ دیجیے مشکلات کے اندر, مصیبتوں کے اندر, پریشانیوں کے اندر جو یہاں پر بڑھتی چلی جا رہی ہیں واقعا. اس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیے اور ایمان کی بنیاد پر رہیے. کوئی جزا نہ چاہیے, صاف بات یہ, جزا مت مانگیے. ابھی بھی کوئی بتا رہا تھا آج کہ مثلا اس طرح میں نے کسی کی مدد کی, اس نے الٹا میرے ساتھ جو ہے وہ حرکت کر دی. چلیے یہ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کو ڈال دیجیے. اب میں نہیں کہنا چاہ رہا لیکن باہر میں میری زبان سے نکل رہا ہے, اس کو رسول اللہ کے کھاتے میں ڈال دیجیے. رسول اللہ سے کہ اے اللہ کے رسول آپ کے نام پر کیا تھا, جزا بھی آپ ہی سے لینی ہے بس. ایک آدمی تھا, اس کے ساتھ یہی تھا. وہ کیا کرتا تھا, ایک اس نے دفتر بنایا ہوا تھا, ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا. جو بھی سید قرض لیتا تھا, میں نے کہا سیدوں قرض دینا شروع کر دیں, لے گا جیسے گروپ کا کوئی بینیفٹ ہے. نہیں, مثلا جو بھی اس کے ساتھ ایسا تھا, اس کی عادت, جب بھی کوئی سید قرض مانگنے آتا تھا, پتہ نہیں تحقیق کرتا تھا نہیں کرتا تھا, بہرحال اس نے قرض دیا, اس نے واپس نہیں کیا, تو آخر میں لکھ دیتا تھا مولا امیر المومنین کے اوپر, چھوڑ دیا.
اب وہ اس طرح کرتا تھا، کہتا تھا یہ اب اس کا حساب میں ادھر نہیں لے سکتا، اب میں کس سے لوں گا؟ مولا سے لوں گا. اب یہ بہت یعنی ایک لحاظ سے لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی گستاخی کر رہا ہے کہ بھائی مولا سے حساب لے گا، تو کون ہے بھائی حساب لینے والا؟ تیرے در پہ بھی جو کچھ آیا اسی کے رحم و کرم سے آیا ہے، تیرا اپنا کون سا ہے؟ یہ بھی جو آیا ہے وہ بھی کیوں نہیں کے در سے ہوتا آ رہا ہے. لیکن بہرحال اس کے ذہن میں اس طرح سے آ گیا. تو اس میں لکھا ہوا ہے مثلا خواب میں ایک دفعہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو قیامت کے دن سختی کے عالم میں مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے اور چیخ رہا پکار رہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اچانک دیکھتا ہے کہ ایک جنت میں پہنچ گیا. تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں مصیبتوں میں کھڑا تھا اچانک جنت میں آ گیا. آواز آتی ہے حساب چکا دیا، حساب چکا دیا. اللہم صلی علی محمد. یہ تو ایک خواب ہے، صحیح روایتوں کے اندر ہے. عجیب بات ہے، صحیح روایتوں کے اندر بھی بہت کچھ ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا خواب ہے. خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، خواب غلط بھی ہو سکتا ہے. صحیح روایات کے اندر بھی بہت کچھ ہے کہ تم کسی سے جزا نہ چاہو، اپنے کام کو انجام دو، ایمان کی بنیاد پر تم کام کرتے رہو تو تمہیں اس کی جزا جو ہے وہ خدا نے متعال دے گا. اور یقین فرمائیے کہ آپ ذرا سوچئے یہ فرقہ بچا کیسے ہے. اصولاً دنیا کے اصولوں کے تحت اس فرقے کو بچنا نہیں چاہیے تھا. دنیا کا اصول کیا ہے؟ دنیا کا اصول یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جس فرقے کے ماننے والے 61 ہجرہ میں 200 بھی نہیں تھے اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہی ہوا تھا نا، پریکٹیکلی یہی ہوا تھا. امام نے کہا کوئی ہے جو ساتھ دے، 200 آدمی بھی نہیں آئے. اس فرقے کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. اس کے لیڈر شہید کر دیے گئے، اس کے مردوں میں کوئی نہ بچا، ایک چوتھے امام، باقی سب کے سب شہید کر دیے گئے. یعنی خاندان ختم ہو گیا تھا، کوئی نہیں بچا تھا اس خاندان کے اندر. ایک مرد فقط باقی رہ گئے تھے، کوئی چاہنے والا نہیں، کوئی ماننے والا نہیں. اگر کوئی 61 ہجرہ میں اس لشکر کو، اس قافلے کو کوفہ کے بازار میں دیکھتا تو دنیا کیا کہتی؟ یہ بچے گا؟ یہ فرقہ بچنا چاہیے. ابھی 3 مہینے پہلے مجھے سعادت نصیب ہوئی شام جانے کی. بڑا عجیب لگا واقعہ. جو لوگ شام گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب آپ اس دربار کے صحن میں کھڑے ہو کر یہ سوچیں کہ اس در سے قافلہ اندر آیا تھا، او ہو بڑا عجیب لگا. انسان سوچے ایک لوٹا پٹا قافلہ، اس کے ماننے والے زندہ نہیں رہنے چاہیے تھے لیکن بچ گئے. اس کی وسعت کتنی پھیلی، اس کی وسعت اتنی، پوری دنیا اس کی وسعت میں ہے، پوری دنیا میں اس کے ماننے والے بیٹھے ہیں. اب یہ جو ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سب جانتے ہیں ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ پیچھے صاحب امر سب کچھ کر رہے ہیں، وہ پیچھے سے سب کچھ کر رہے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مصیبتیں اتنی ٹوٹتی ہیں کہ لگتا ہے معاملہ ختم ہو جائے گا، کوئی بچانے والا نہیں رہے گا. یہ اچانک سب کچھ صحیح ہونے لگتا ہے. ان کی برکتوں سے بہت کچھ ہونے لگتا ہے. ان کے فیوز و برکات ہماری زندگیوں کے اوپر اتنے نازل ہو رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. ابھی کہیں بیٹھے ہوئے تھے افطار کے اوپر، پتہ نہیں اسی کو آپ سمجھنے میں، یہی ہمارے مسائب. افطار میں بیٹھے ہوئے تھے تو کھجور جو آپ لوگوں نے کھائی افطار کے اندر، یہ ایرانیوں کی کھجور ہوتی ہے یہ، تو اس کو کھاتے ہوئے بڑا عجیب سے بڑا مزہ آتا ہے. یہ بڑا واقعہ نفیس کھجور ہے. تو اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. یہ ایک وہاں کے عارف ہیں، انہوں نے اپنی کسی تقریر کے اندر لکھا تھا، اس تقریر کو کتاب کی صورت میں نے پڑھا تھا. تو اس میں لکھا کہ ایک حاجیوں کا، ایرانی حاجیوں کا گروہ مکہ گیا تھا. تو وہ بس کا جو ڈرائیور تھا وہ ایرانی، وہ جو ہے وہ کہیں راستہ بھول جاتا ہے، تو راستہ بھٹک جاتے ہیں. ادھر ادھر وہ گاڑی چلا رہا تھا تو ایسے کہیں صحرا میں سے کہیں گزرتے ہوئے، روڈ صحرا کے درمیان سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا ایک آدمی کوئی بیچ میں کھڑا ہے. تو اب سوچنے لگا کہ اس کو سوار کر لوں تو شاید پتہ چل جائے بھائی کہاں جانا ہے. سوار ویسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کہنے لگا کہ میں نے سوچا یہ سوار کر لوں تو کچھ پتہ چل جائے گا کہ کہاں جانا ہے. تو وہ بٹھا لیتا ہے تو ڈرائیور کی سیٹ کے برابر میں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پوچھتا ہے کہ مثلا عربی میں پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ راستہ کہاں پر ہے. تو وہ جو بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے فارسی آتی ہے. کہتا ہے اچھا فارسی آتی ہے؟ کہنے لگا ہاں فارسی آتی ہے. پوچھتا ہے راستہ کہاں پر ہے؟ بتاتے راستہ یہاں یہاں گاڑی لے چلتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں کہ یہ سعودی عرب کے اندر ایک آدمی کو فارسی کیوں آتی ہے، یہ صحرا کے اندر آدمی کون ہے جو آ گئے اور یہ فارسی میں باتیں بھی کر رہے ہیں. کہنے لگا یہ میں نے سب نہیں سوچا. کہنے لگا بس میں ایسے ہی بیٹھا باتیں کرنے لگا. تو باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پہ تربوز کتنا مہنگا ہے.
ہمارے ایران میں اتنا تربوز سستا ہوتا ہے اور یہاں کا تربوز جو ہے وہ پھیکا پھیکا سا ہے اور وہاں کا بہت میٹھا ہوتا ہے. تو وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہماری برکتوں سے وہاں بہت نعمتیں ہیں. کہا ہماری برکتوں سے وہاں بہت نعمتیں ہیں. عجیب جملہ کہا کہ وہ ہمارا ملک ہے. یہ عجیب جملہ تھا. کہا وہ ہمارا ملک ہے, ہماری برکتوں سے وہاں نعمتیں بہت ہیں. میں کبھی کبھی یہ کھجور کھانے لگتا ہوں نا تو سوچتا ہوں شاید اہل بیت کی حلاوت ہے اس کے اندر. میں نے کیا ہے اس میں, واقعی ایک عجیب مزہ ہے. تو کہا ہماری برکتوں سے بہت کچھ ہے. ابھی آپ نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے ان کی برکتوں سے کیا کچھ مل رہا ہے ہمیں. ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں معلوم ان کی برکتوں سے ہمارے کتنے دشمن خود بخود مر جاتے ہیں. ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے, وہ سب کچھ کر لیتے ہیں ہماری طرف سے. ہماری طرف سے مصیبتیں اٹھا لیتے ہیں, ہماری طرف سے تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں. اب کوئی میدان کربلا کے اندر پوچھے سید الشہداء نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی, اپنے بچوں کی قربانی دے دی, سارے کام کر دیے. ایسا یہ اپنے دل سے پوچھے گا, بخدا اپنے دل کے اوپر اس وقت زور دے کے پوچھے گا یہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز کس کے لیے دی ہے؟ آیا ان مومنوں کے لیے تو نہیں تھی جو بعد میں آنے والے تھے کہ اس زمانے میں تو کسی نے ہماری مدد نہیں کی, لیکن اے قیامت تک آنے والے مومنوں ہماری مدد کے لیے دوڑ بیٹھو, دیکھو ہم نے کتنی بڑی قربانی دے دی تمہارے لیے, ایمان کو بچانے کے لیے ساری قربانیاں دے دی. تو یہ حل من ناصر ینصرنا کی ندا بڑی عجیب ندا ہے, یہ شیرخوار بچے کو بھی گرا دیتی ہے. بڑی عجیب ندا ہے سید الشہداء. یہ تاریخ میں گونجتی رہے گی یہاں تک کہ ان کے فرزند تشریف لے کر آئیں گے, ان کا ظہور ہوگا اور اپنے جد امجد کے نام پر لوگوں کو جمع کر لیں گے. نعروں میں سے ایک نعرہ ہوگا میں ہوں حسین کا وارث, اے حسین کے چاہنے والے جمع ہو جاؤ. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آوان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت, پرچم قرآن و اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے جو مشکلات میں ہیں, بے روزگار ہیں, قرض کے بار میں ہیں, بالاخص وہ دوست احباب جو بے گناہی کے عالم میں قید و بند کی صعوبتیں گزار رہے ہیں, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ساتھ میں امام کی مظلومیت کا, اے پاک پروردگار ان تمام مشکلات کو جلد از جلد برطرف فرما. اے پاک پروردگار دشمنان اسلام کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں, پاک پروردگار لشکر کفر کو نیست و نابود فرما, لشکر اسلام کو پیروزی و فتح نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں ان کے دین کی خاطر, ان کی فکر کی خاطر کوششیں کر رہے ہیں, پاک پروردگار اہل بیت کے ان چاہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما, ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مظلوموں کے وارث, مظلوموں کی امید, امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد